تو مومن کے تو دل میں ڈیرے ہی حضور کے ہوتے ہیں، سویرے ہی حضور کے ہوتے ہیں، تو زندگی ساری حضور کے نام لگا دینے والا سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ تو حضور کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ پھر جو کسی سے پیار کرتا ہے اس کا وہ عیب سن نہیں سکتا، عیب ہو بھی تو اور جہاں ہو ہی نہ، یومی و یسم، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اور جو عیب لگائے تو صاحب وہ عاشق نہیں ہے، وہ عاشق نہیں ہے۔ بھمرا اور مکھی دونوں پھول پہ جاتے ہیں، لیکن بھمرا اور ہوتا ہے، مکھی اور ہوتی ہے۔ محبوبہ تے نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آتا، اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتاتا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماؤندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا، ہو بھی تو نظر نہیں آتا، اور جہاں ہو ہی نہ، خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آخری بات اور میری گفتگو اختتام کو پہنچی، جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ سب سے بڑا تقاضا محبت کا اطاعت محبوب ہے۔ میں اور آپ یقیناً حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارا پیار اتنی دیر تک کامل نہیں ہوگا، ہمارا عشق اتنی دیر تک اکمل نہیں ہوگا، ہماری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک حضور کی اطاعت ہماری محبت کی نتیجہ خیزیوں میں شامل نہیں ہوگی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں، آؤ اپنی زندگی کو حضور کے پیار کے رنگ میں رنگو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے۔ فرمایا کرتے تھے، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضع قطع، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دور سے پہچانے جائیں حضور کا غلام، شکل ہی بتائیے حضور کا نوکر ہے، وضع قطع بتائیے حضور کا نوکر ہے۔ یار حضور کوئی حکم دیں وہ تو بڑی بات ہے، محب کیسے ٹال سکتا ہے؟ محب تو صرف محبوب کی منشا کو دیکھتا ہے۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے ہیں، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور نے روک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ کچھ نہیں کہا حضور نے، حضور چلے گئے۔ کسی نے جا کے انصاری صحابی کو بتایا، حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا، مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، ملبہ پڑا ہوا تھا۔ فرمایا بلاؤ، اس کو بلایا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج کیا دیکھا؟ کہا حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند، عقیقے سے لے کے ولیمے تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت، محمد دے رنگ وچ اپنی زندگی کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال لو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک واری۔ اپنا طرز زندگی ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال لیا جائے۔ بحرین سے غالباً کوئی صاحب آئے، حضور کو انہوں نے سلام پیش کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا، تو صحابہ سے پوچھا کہ کوئی وجہ ہے ناراضگی کی جو میں نہیں جانتا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کس وجہ سے میرے سے ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تم نے سونے کی جو انگوٹھی پہنی ہے یہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے، یہ گناہ بے لذت تم کر رہے ہو، تو مردوں کے لیے سونا چاندی جائز نہیں ہے۔ 4.5 ماشے سے کم مقدار کی ایک انگوٹھی چاندی کی جائز رکھی گئی ہے۔ یہ مختلف طرح کی چینز پہن لیتے ہیں اور یہ عورتوں کی طرح مرد زیور پہن لیتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس کے ہاتھ میں چونکہ انگوٹھی تھی سونے کی، تو کہا کہ شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔
تو آگے بڑھا, انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا, حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہے؟ آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی. ناراضگی کی وجہ وہی تھی, ختم ہو گئی, بیٹھ گیا, مجلس چلتی رہی. جب اختتام کو مجلس پہنچی, لوگ گھروں کو پلٹے تو وہ بھی الٹے پہنچ چلا. تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو, تم تو نہیں پہن سکتے, شرم, تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے, سونے کی انگوٹھی اور قیمتی ہے. تو صحابی نے کیا کہا, سن لی, واللہ لا آخذ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا. صاحب ذرا غور کیجئے, اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے, میں بھی لوں اور آپ بھی لوں. یہ تقریر میں آسانی سے کر لیتا ہوں اور آپ بھی آسانی سے سن لیتے ہیں, لیکن ہماری شریعت ہم سے عمل مانگتی ہے. میری شریعت, میرا دین مجھ سے عمل مانگتا ہے, آپ سے بھی دین عمل مانگتا ہے. اس لیے میں دیکھوں کہ جس چیز کو میرے حضور نے پھینکا ہے, کیا کہیں کسی مرحلہ زندگی میں ہم نے کہیں اس کو سینے تو نہیں لگایا. اگر سینے پہ لگایا ہے تو پھر اس کو دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو ان کی محبت کے رنگ میں اس طرح رنگیں کہ دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں, ہم حضور کے نوکر ہیں, اور ان کا پیار زندگی کا سرمایہ ہے. اور عرصہ حیات کا ایک ایک لمحہ ان کے نام لگا دو. اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑوں تو یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے. اقبال نے کہا کہ حضور سے اگر وفا کرو تو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے, تختی بھی تمہیں دے دیں گے, جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے, بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط ہے کہ وفا کا سلسلہ حضور سے جڑ جانا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار دے, دنیا آخرت کی بہاریں ہم سب کو نصیب کرے. وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا. مجھے ظہوری علیہ رحمہ یاد آئے, جی چاندہ ہے اس رات میں میں محشر دی فجر تک روک لواں. جی چاندہ اے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں. جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں. نہ نظر کرم دی جھات مکے, نہ بات مکے, نہ رات مکے, مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غضب ہو گیا. آیا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس, اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سارے آدمی. وکثیر حق علیہ العذاب, اور بہت سارے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حضور سجدہ ریز ہے, طوعاً و کرہن, چاہتے ہوئے بھی اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی. سجدہ کیا ہے؟ حضرت امام راغب اصفہانی مفردات قرآن میں بیان کرتے ہیں, السجدۃ فی الاصل التذلل, سجدہ اصل میں جھکنے کو کہتے ہیں, لیکن شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں وضع الجبہہ بقصد العبادہ, عبادت کی نیت سے پیشانی کو رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی سجدے کے دو معنی بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت. ایک انقیاد اور دوسرا یہی وضع الجبہہ والا معنی, عبادت کے لیے پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کے جو نغمے اللہ پہ جاتے ہیں. سجدے کا دوسرا مفہوم یہ ہے. انقیاد کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے, انسان کو اس نے اختیار دے رکھا ہے, باقی کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ
جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اس کے حکم کے پابند ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے حکم کی دنیا پہ پرواہ نہیں کرتے،